دجال کا آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے ان سے 3 سوال پوچھے، لیکن کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں؟ اور دجال کیسے پیدا ہوا؟ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے لے کر اب تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، اور میں بھی تم لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایسے جیسے پچکا ہوا انگور، اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی، لیکن دجال اس آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کا لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ایمان والے لوگ اسے آسانی سے پڑھ سکیں گے اور دجال کو پہچان جائیں گے۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، ایسے جیسے لٹکے ہوئے سانپ۔ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، لمبا قد اور جسم بہت موٹا ہوگا، پورے جسم پر بال ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب اور خوفناک قسم کا نظر آئے گا۔ لیکن عیسائیوں کی لوک داستانوں کے مطابق دجال ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوگا جس کے لوگ بہت نیک اور ایماندار ہوں گے، جو کافی لمبے عرصے سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو دجال ہوگا۔ اس کے گھر والے تو نیک ہوں گے، لیکن دجال انتہائی نافرمان اور ایک بگڑا ہوا بچہ ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق دجال ان کا مسیحا ہوگا، جو غیر معمولی اور بہت سی پر اسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دجال ایک اصفہان نامی جگہ سے نکلے گا جو ایران میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ 70 یہودی ہوں گے جو اسے خدا مانتے ہوں گے، اسی لیے دجال کو ماننے والوں میں زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، اور یہ انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پایا ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ ایک صحابہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں مدینے کے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پر پہنچ گئے۔ انہیں وہاں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں اپنے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ جہاں تمہارا کوئی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک لمبا چوڑا شخص بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بہت خوفناک نظر آ رہا تھا، اور صحابہ کے ساتھ موجود لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ کر خوف کھانے لگے۔ اس شخص نے پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس شخص نے تمیم داری سے 3 سوال پوچھے جو بیسان کے درخت، لیک آف تبریا اور امی پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجودگی سے متعلق تھے۔ ان سوالوں کے جواب پر اس شخص نے اپنے آپ کو دجال ظاہر کیا۔ دجال نے کہا ان قریب بیسان کے درخت، جس کا زیادہ تر حصہ اسرائیل اور کچھ حصہ اردن میں موجود ہے، خشک ہو جائیں گے، اور لیک آف تبریا جو اسرائیل میں میٹھا پانی حاصل کرنے والی سب سے بڑی جھیل ہے، خشک ہو جائے گی، اور میں ان قریب آزاد ہو جاؤں گا۔ دجال نے کہا میں آؤں گا اور پوری دنیا پر سفر کروں گا، کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں میں نہیں جاؤں گا، سوائے 2 شہروں کے جہاں مجھے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، اور وہ ہیں مکہ اور مدینہ۔ میں 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر لوں گا، کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں میں نہیں رکوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا جب تم دجال کے بارے میں سنو گے؟ جہاں سے دجال آئے گا تم لوگ اس سے مخالف سمت میں جاؤ گے۔ دجال جس شہر میں داخل ہوگا تم لوگ اس شہر سے نکل جانا، تم لوگ پہاڑوں پر چلے جانا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے کے 3 سال پہلے سے ہی ہر طرف خشک سالی کا قحط پھیل جائے گا، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت تھوڑے لوگ اس دنیا میں رہ چکے ہوں گے۔
دجال کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہوگی جس میں 2/3 لوگ مر چکے ہوں گے۔ دجال کی اپنی ایک جنت اور دوزخ ہوگی، جو اسے خدا مانے گا اسے وہ جنت دے گا اور جو اسے خدا نہیں مانے گا اسے وہ قتل کر دے گا۔ دجال کے ماننے والوں میں زیادہ تعداد مسلم علماء اور عورتوں کی ہوگی۔ دجال کو ماننے والوں میں سب سے زیادہ تعداد حضرت موسیٰ کے پیروکاروں یعنی یہودیوں کی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی سواری گدھے کی شکل نما ہوگی، جس پر دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ گدھے کے کان بہت بڑے اور لمبے ہوں گے۔ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کا سفر تقریباً 60 فٹ ہوگا، جس کی مدد سے وہ اڑ سکے گا۔ دجال 40 دن میں دنیا کا سفر کرے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہا، ایک دن پورے سال جتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں، ایک دن پورے 1 سال جتنا ہوگا۔ اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا اور چوتھا دن پھر ایک نارمل دن کے برابر ہوگا اور باقی سارے دن نارمل دن جیسے ہوں گے، اور اگر ان سب دنوں کو ملایا جائے تو یہ تقریباً 1 سال اور 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمیم کی باتوں میں سچائی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں سنو، دجال نہ یمن کے سمندر میں موجود ہے نہ شام کے سمندر میں موجود ہے، دجال مشرق میں ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ تمیم داری ایک جزیرے پر ایک شخص دجال سے جا ملے تھے جو مدینے کے مشرق میں واقع ہے، اور مدینے کے مشرق میں 4 جزیرے واقع ہیں، جن جزیروں میں شامل ہیں لکشدویپ ان انڈیا، سکوترا آئی لینڈ ان یمن، مسیرا آئی لینڈ ان عمان اینڈ استولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ احادیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، اسی وجہ سے سکوترا آئی لینڈ ان یمن اور مسیرا آئی لینڈ ان عمان اس لسٹ سے نکل گئے۔ باقی بچے 2 آئی لینڈ، لکشدویپ ان انڈیا اور استولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ اگر ہم مدینہ کے مشرق کی طرف سفر کریں تو ہم سیدھا جس آئی لینڈ پر پہنچیں گے وہ ہوگا استولا آئی لینڈ، جو کہ پاکستان کے سمندر میں موجود ہے۔ انڈیا کے لکشدویپ آئی لینڈ پہ کوئی بھی مندر موجود نہیں، لیکن کالی ماتا کا مندر صرف استولا آئی لینڈ پر موجود ہے، جو کہ پاکستان کے شہر گوادر بلوچستان میں موجود ہے، جو کہ 2000 سال پرانا ہے۔ لیکن اگر آج ہم استولا آئی لینڈ پر جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں اور اب وہ کہاں موجود ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری موٹیویشن بنی رہتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی سے نئی انفارمیشن لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔